زیادہ برڈن، بلکہ آپ برڈن بھی چھوڑ دیں، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا کون ہے؟ سیلریڈ سیگمنٹ دیتے ہیں. آپ پھر دیکھیں سب سے زیادہ ٹیکس چوری بھی ہوتا ہے، ایلیٹس بچ جاتے ہیں. اب اس سے سر میرا وہ جو انہوں نے ٹیکس بڑھانے کی جو تجویز دی ہے اس سے میرا ایک اور سوال آتا ہے کہ ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری جو انکم ہے وہ وہیں پہ پڑی ہے اور روپے ڈپریشیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو عام عوام کی جو کہہ لیں کہ خرید کی قوت ہے وہ بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر وہ اور کم ہوتی جائے، ٹیکس بڑھتے جائیں، وہ چیزیں خرید نہ سکیں، کاروبار تو اس سے بہت اس کو افیکٹ ہوگا. اس کے بعد تو ٹیکس بڑھانے کا اتنا کیا فائدہ ہوگا پھر؟ آپ نے بہت مناسب بات کی. دیکھیے، جب آپ ٹیکسز کے نظام کو پھیلاتے ہیں اور خاص طور پہ جب ریٹس میں اضافہ کرتے ہیں اور ٹیکس کو براڈن نہیں کرتے بیس کو، تو اس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل. اور جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2 سال ہماری قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. بالکل. اور ہمارے لوگوں کے آمدنی میں، سیلریڈ لوگوں کے بھی آمدنی میں 15 سے 20%، یہ مشکل سے. تو لوگوں کے جو حالات ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اور اگر آپ نے ریٹس کو بڑھا کر قیمتیں اور بڑھا دیں، خاص طور پہ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک پروپوزل یہ بھی ہے کہ دوائیوں پہ بھی لگائے جائیں. ہمیں تو شرم آنی چاہیے اس بات پر. تو اب یہ ہے کہ آپ کو اگر ریونیوز بڑھانا ہے اور کنزمپشن نہیں کم کرنا ہے اور پروڈکشن اس کے نتیجے میں نہیں کم کرنا ہے تو بیس کو براڈن کریں اور ٹیکس کے نظام کو ان شعبوں میں لے جائیں جہاں اس وقت ٹیکس کی جو ادائیگی ہے وہ حد سے زیادہ کم ہے، اور خاص طور پہ یہ وہ ہیں حصے جہاں ہمارے اشرفیہ کا راج ہے. بالکل. ہمیں ان کو ایک سلیقے سے ٹیکس کے نظام میں لانا ہے. 3 شعبے ہیں جس میں ہمارے اشرفیہ چھائے ہوئے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے ہیں. نمبر 1 پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ. بے شمار کنسیشنز ہیں، اور نتیجہ یہ کہ ایک میں اگزامپل آپ کو دے دوں، پورے پاکستان بھر میں پراپرٹی ٹیکس سے ہم 20-22 ارب حاصل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہندوستان کے ایک شہر میں، ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن، پاکستانی روپیوں کے لحاظ سے 250 ارب کرتا ہے ایک شہر. واو. دوسری طرف آ جائیے، ایگریکلچر کا نظام، ایگریکلچرل انکمز. اب پاکستان میں لینڈ ریفارم تھوڑے بہت ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا مساوات کا بہت برا حال ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے بڑے زمیندار ہیں پاکستان کے، 1% دیتے ہیں فارمرز میں سے، سب میں سے 1% جو ہیں، ان کے پاس 22% زمین ہے، اور سب سے اچھی اریگیٹڈ زمین 1% ہاں. سیگمنٹ. اور آپ کو سن کے شاید تھوڑی سی حیرت ہوگی کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا نظام موجود ہے، اور اس طبقہ جو ہے 1% والا، ان کے سالانہ آمدنی جو ہے تقریباً 800 سے 1000 ارب ہے. بالکل. اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ چاروں شعبوں کو ملا لیں 2 ارب. 2 ارب. یہ ہے نظام آپ کا. اور آپ چینی سے، جو ایک بیسک کنزمپشن کی آئٹم ہے، اس سے 65 ارب اٹھا رہے ہیں غریب لوگوں سے. ہمیں شرم نہیں آتی؟ یہ ہے آپ کا نظام. سر آپ نے سیکٹرز کا جن کا ذکر کیا، میں آپ کا تھوڑا سا پرسپیکٹیو لینا چاہوں گا اس پہ کہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ اورنگزیب صاحب بھی، انہوں نے کہا تو ہے، وہ کوششیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ کو، ایگریکلچر کو اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور لائیں گے، یہ ان کا کہنا ہے. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایز یو ہیو بین دا فائنانس منسٹر یور سیلف، آپ اپنا مجھے تھوڑا سا پرسپیکٹیو دیں کہ از اٹ ریئلی ریئلسٹک؟ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں واقعی یہ آپ ہے کا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اشرفیہ کا راج ہے ان پہ؟ دیکھیے، ایک وقت ایسا آتا ہے کسی ملک کے تاریخ میں جب آپ کو بہت ہی مختلف قسم کے
ریفارمز اور پالیسیز کرنے پڑتے ہیں. میں آپ کو 2-3 اعداد شمار دے دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. جی. سب سے پہلے بے روزگاری کا پیمانہ کیا ہے؟ اس وقت پاکستان میں ہمارے جو ورکرز ہیں ان میں سے 10% بے روزگار ہیں. یہ تاریخ کا ایک بلند لیول ہے. تقریباً 80 لاکھ لوگ بیچارے بالکل ان کے پاس کوئی روزگار نہیں. جی. دوسرے طرف آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت غربت کا جو پیمانہ ہے، ہمارے عوام اور پاپولیشن میں سے 40% لوگ اس وقت غربت کے لکیر کے نیچے آ چکے ہیں، اور وہ 40% تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں جو پاکستان میں اس وقت غریب ہیں. ایسے حالات پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بہت کم دیکھے تھے. جی. اگر اس وقت آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ مساوات اور ایک جسٹس اور ایکوٹی بیسڈ نظام نہیں لاتے تو کب لائیں گے آپ؟ یہ وقت آ گیا. آپ نے اپنے امیر طبقے کو، اشرفیہ کو 4,000 ارب کے ٹیکس بینیفٹس اور دوسرے مراد دیے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک حصہ آپ کو واپس لانا ہے اپنے اسٹیٹ کے ایکسچیکر میں، اور اس سے ایک حصہ آپ کو ریلیف دینا ہے اپنے غریب اور بے روزگار. سر لانا ہے، ضروری ہے، لیکن آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو ٹرائیڈ اٹ ایز ویل اینڈ ہی از ٹرائنگ اٹ ایز ویل. تو ابھی بھی وہی لوگ راج کر رہے ہیں جو پہلے کہہ رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ 1997 میں ڈاکٹر پاشا واز انفلوئنشل ان پالیسی میکنگ. جی. جی. آپ کو حیرت ہوگی کہ ڈسپائٹ آل دا پروٹیسٹ میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس لے آیا، اور پنجاب میں خاص طور پہ لے آیا، مگر میں چلے گیا 1-2 سال کے بعد، اس کے بعد میں اس ٹیکس کو ختم کر دیا گیا. لا ابھی بھی موجود ہے، اور انفیکٹ 2019 کے فائنانس ایکٹ میں پنجاب نے اپنے ریٹس بھی بڑھا دیے ہیں، مگر کلیکشن 0 کے برابر ہے. دیکھیے اب وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستان، ایک لحاظ سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا جو اشرفیہ طبقہ ہے ان کے ایک لحاظ سے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اب کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں. بالکل آئی وڈ ایگری. اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا. اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں. ایک طرف آئی پی پیز ہیں اور دوسری طرف IMF کے مطالبہ کی وجہ سے بجلی کی آج کل ہم قیمتوں کو دیکھیں ناقابل برداشت ہوئی پڑی. عوام کا تو برا حال ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ انڈسٹریلسٹ کا بھی ہے. اگر ہم اسی طرح انڈسٹریز کو انکریج نہیں کریں گے تو پھر ہم کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوں، جبکہ ہم مینوفیکچرنگ کو فیزیبل نہیں بنا رہے، اتنا اٹریکٹ نہیں کر پا رہے انویسٹرز کو. آپ نے بہت بڑے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے پچھلے 50 سال کی تاریخ میں ہمارا انویسٹمنٹ کا لیول اتنا نہیں گرا تھا. پچھلے سال یعنی کہ بعد اب اس سال میں آپ دیکھیے گا، سال جب ختم ہوتا ہے تو بہت بڑی گراوٹ آئی ہے انویسٹمنٹ، اور یہ 50 سال کا لوئسٹ لیول آف انویسٹمنٹ ہے ایز اے پرسنٹیج آف GDP. ہمارے یہاں آپ کو حیرت ہوگی اس وقت انویسٹمنٹ 13% ہے قومی آمدنی کا. ہندوستان اور بنگلہ دیش میں 30% ہے. یہ حال ہے آپ کے انویسٹمنٹ کا. اور اس میں یقیناً بہت بڑا فیکٹر جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ہے آپ کے یوٹیلیٹی چارجز. اب آپ کو میں ایک حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ مئی کے مہینے میں افراط زر کی رفتار بہت گری، 11.8%، مگر اس میں آپ کو سن کے شاید کچھ حیرت ہو کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ 11.8% انفلیشن میں آدھا انفلیشن ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ کیا ہے سر؟ گیس چارجز، الیکٹریسٹی چارجز. بس 2 آئٹم. ان کا ویٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو ہسٹوریکل کنزمپشن پیٹرن از
5% का वेट 50% अफरात-ए-ज़र ला रहा है मुल्क में। इससे बदतर और ख़राब सिचुएशन क्या हो सकती है? इस वक्त हमारा मिडिल क्लास जो है वो अपने बिलों पर जो रेट दे रहा है वो हमारे करीब जो मुल्क है उससे 3 गुना है, 3 गुना। अनबिलीवेबल। तो कैसे चलेगा निज़ाम? और आपको बड़े बड़े इक़दामात लेने हैं। और सुन के आपको ये भी शायद थोड़ी सी, आज मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो एक लिहाज से नहीं है। लॉसेस कितने हैं आपके पावर सेक्टर में? इस वक्त लेटेस्ट एस्टिमेट कि अगर आप 100 किलोवाट आवर जनरेट करते हैं तो जब तक बिलिंग सब हो जाती है तो 23% लॉस खत्म हो। ऐसे ही है। बाकी दुनिया में 10 या 11% है। तो इस निज़ाम तो चल नहीं सकता इस तरह के लॉसेस के साथ। सो आज ही मैंने लिखा है कि 2 चीज़ों ने, बिजली के निर्ख, गैस की निर्ख, इन्होंने मिलकर आधा अफरात-ए-ज़र इसकी वजह से हुआ है पाकिस्तान। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इंडीड कभी नहीं हुआ। और सर जैसा कि आपने जिक्र किया कि इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एट इट्स ऑल टाइम लो, ठीक है, एंड आई वुड एग्री विद यू ऑन दैट 100%। अब हम ब्लेम किस तरह कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को? अगर लेट्स सपोज कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करना चाहूँगा? क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे? या कोई इस तरह गवर्नमेंट या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ अट्रैक्शन दे रहे हैं मुझे कि मैं इधर इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? अट्रैक्शन तो छोड़िए, हमारे जो मुल्क के अपने इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनको हमें नंबर 1 अहमियत देना चाहिए, उनके सामने अगर वो ये देखें कि सूद का लेवल जो है, सरे सूद 22% तारीख का बुलंद लेवल। कौन सा इन्वेस्टर ऐसा है जो 22% के लोन पर प्रॉफिट बना सकता है, और वो भी पाकिस्तान के इन हालात में? Extremely harsh business conditions. Absolutely. Who would in their right mind would try to even think of it? कोई नहीं कर सकता। और अलबत्ता हमारा रुझान जो है वो अपने इन्वेस्टर पे नहीं है इस वक्त। हाँ, फॉरेन पे। हमारा तो इन्वेस्टर बड़े बड़े बाहर के गोरे और फिर मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स पे हमारा रुझान है। अब देखिए SIFC कामयाब होती है तो एक लिहाज से रिलीफ होगा, मगर मेरी अपनी नाचीज़ राय ये है कि हमें पहले अपने इन्वेस्टर के बारे में सोचना चाहिए और उसको फैसिलिटेट करें। यहाँ तो फैसिलिटेट करने की कोशिश सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर के लिए है। सर आपने SIFC की बात की। SIFC जब से बनी है, और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि वो सिर्फ अरब ममालिक के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनी है। तो जब से ये बनी है हम देखते हैं कि बड़े ज़्यादा MOU साइन हुए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स की हद से आगे तक मामला जा नहीं पाया, सिग्नेचर्स के आगे मामला जा नहीं पाया। इसकी क्या वजह? वजह यही हो सकती है कि वो ख़ुद ये इंतज़ार कर रहे हों। आपने देखा कि पिछले साल जब IMF का प्रोग्राम आया तो फिर सऊदी अरेबिया और UAE ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए पाकिस्तान में, डिपॉजिट किए। हो सकता है कि ये जो मुल्क हैं सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान IMF की छतरी में वापस आता है तो फिर थोड़ी सी रिस्क में कमी आएगी तो फिर शायद कुछ होगा।